سوال ان کا یہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل کہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اسے تفضیلی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تفضیل علی رضی اللہ عنہ کا قائل ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی الاطلاق افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو وہ اہل سنت سے خارج ہے اور ایسے طبقے کو تفضیلی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ تفضیل علی ہے کہ وہ چونکہ تفضیل علی کا قائل ہے تو اس بنا پر اسے تفضیلی کہا جائے گا۔ تو آپ کے سوال کا جواب ہوا کہ ایسے لوگ تفضیلی کہلاتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر یوں ہوتا ہے کہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے اور ایک طبقہ دوسرے کو تفضیلی کہتا ہے، دوسرا طبقہ پہلے کو ناسبی کہتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں۔ ہمارے مسلک کو بھی ایسے لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور یہ ایسی ابحاث ہیں کہ جن ابحاث کو میرے نزدیک سوشل میڈیا پر نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو تفضیلی کہا جا رہا ہے تو اس کا صریح اللفظ عقیدہ سامنے ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ ہاں میں اس بات کا قائل ہوں۔ بعض اوقات اخذ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو ناسبی کہہ رہا ہے تو صریح اللفظ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ اس نے کہاں پر ناسبیت والی بات کی ہے۔ کسی پر الزام لگانا یہ غیر مناسب ہے۔ بہرحال اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علی الاطلاق افضل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کی اپنی شان ہے اور ان کی فضیلت پر کثیر نصوص موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ دلیل فضیلت دلیل افضلیت نہیں ہوتی۔ اس لیے علی الاطلاق مولائے کائنات رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء نہیں ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں۔